میرے قومی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنے حالت کو بدلنے کا۔ میں آج آپ کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں مخاطب ہوں۔ آپ سے یہ بات چھپی نہیں ہے کہ موجودہ حکومت نے ہمارے قوم کے اوپر کس طریقے سے ظلم ڈھائے ہیں۔ اس ظالم حکومت نے تو ہمارے اذان، نماز، قربانی، ہمارے کھانے پہ، حجاب پہ کس طریقے سے پابندیاں لگائی ہے، اور قوم کے بارے میں جھوٹی افواہیں اور بے بنیاد باتوں سے نفرت اور تعصب دن بدن بڑھتے جا رہا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے قوم کے جو رہنما، جو رہبر سو کالڈ، وہ ان کے لیے سفارش کر رہے ہیں اور قوم کے اندر بدگمانی پھیلا رہے ہیں۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جو شخص کسی ظالم کے مدد کے لیے اور ان کا ساتھ دینے کے لیے چلا اور اس کو اس بات کا علم ہے کہ یہ ظالم ہے، تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان ظالموں کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہی ہوگا۔ آپ کی غیر ذمہ داری اس وقت ڈائریکٹلی ظالم حکومت کے لیے فائدہ پہنچائے گی۔ آج ہمارے بیچ میں بھی منافقین پیدا ہو گئے ہیں جن کے باتوں اور حرکتوں سے ہمارے قوم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے۔ ان منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء میں آیت نمبر 145 کہ منافقین جو جہنم کے بالکل آخری حصے میں اور بالکل نیچے کے حصے میں رہیں گے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہم پہ یہ الزام ہے کہ ہمارے قوم کو خریدا جا سکتا ہے۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اس الزام کو غلط ثابت کریں۔ میرے ان ضروری باتوں کے اوپر میں آپ کو غور فکر کرنے کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسی حکومت چاہو گے جو لو جہاد اور جانوروں کی تشکری کے نام پہ غریبوں کو لنچنگ کرے، بلاتکاری، عورتوں کا شوشن، رشوت خوری، ہمارے دیش کی سمپتی کو بیچنے والے اور مرڈر جیسے سنگین گناہ گاروں کو بڑھاوا اور پناہ دیتی ہے؟ کیا آپ چاہو گے کہ آپ کی اولاد اور ان کی نسل کے اوپر بلڈوزر چلایا جائے اور اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو سلاخیں ملے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کے دستاویز میں ایک معمولی غلطی کے بہانے آپ کو بنائے گئے ڈیٹینشن کیمپ میں مرنے کے لیے سونپا جائے؟ کیا آپ ان سے وفا کی امید کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سرپرست تک کو بھی دھوکہ دیا ہے خود کے فائدے کے لیے؟ جس طرح پچھلی بار ہماری قوم نے سمجھداری دکھائی اور ان ظالم حکومت کے نمائندوں کو ہرایا ہے، آج اسی ذمہ داری سے ہم کو اس ظالم حکومت کے نمائندوں کو بھی ہرانا ہے۔ کیا آپ چاہو گے کہ ہمارے کوکن کے علاقے میں جو بھائی چارگی سے ہم امن میں رہتے ہیں اس کو ہم نفرت اور تعصب میں بدل دیں؟ آپ کی یہ ذمہ داری آنے والی ہمارے قوم کے نسل کو برباد ہونے سے بچائے گی۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گے تو میں کہوں گا کہ میں نے میری ذمہ داری پوری کی، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔